آج بھی بولیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. جناب اسپیکر، صدارتی خطاب اپنی نوعیت کا ایک بہت ہی اہم خطاب ہوتا ہے جس میں حکومت کی کارکردگی، حکومت کی پالیسیاں، حکومت کے ماضی کے کارناموں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے صدارتی خطاب میں مستقبل کے واسطے تجاویز اور اسی طرح ان سے نیک تمناؤں اور آرزوؤں پر مبنی خطابات ہوتا ہے. میں اپنا وقت ضائع کیے بغیر صدر مملکت کے خطاب کے اس حصے کو، جس میں انہوں نے، یہ میرے پاس ان کا خطاب ہے صفحہ 10 پر، فرقہ واریت کے بارے میں بڑی ہی پریشانی کا اظہار کیا. اور واقعی اس وقت فرقہ واریت ہمارے ملک کا بڑا ہی حساس مسئلہ ہے. اس سے بڑھ کر اور اس کی حساس نوعیت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ درجنوں کی تعداد میں لوگ اس کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت ہماری دسترس سے باہر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم اسے حل کیوں نہیں کر پا رہے. جناب والا، میں سمجھتا ہوں ہم مرض کی اصل تشخیص نہیں کر پا رہے، اور جب تک کسی مرض کی تشخیص نہ کی جائے اس وقت تک اس کا علاج ناممکن ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مذہبی اختلافات صدیوں سے ہیں اور شاید قیامت تک رہیں گے. مذہب کا اختلاف ہو، سیاست کا اختلاف ہو، قوم کا اختلاف ہو، زبان کا اختلاف ہو، اختلاف ہونا ایک قدرتی عمل ہے. اختلاف باپ بیٹے کی سوچ میں بھی ہو سکتا ہے، الیکشن میں بھی ہوتا ہے. اختلاف نہ باعث تشویش ہے، نہ اختلاف پریشانی کی بات ہے. باعث تشویش فساد ہے کہ لڑائی نہ ہو. لڑائی دو ملکوں کے درمیان میں ہو تب بھی تشویش ہے، دو مذہبوں کے درمیان میں ہو تب بھی پریشانی کا باعث ہے، دو بھائیوں کے درمیان میں ہو تب بھی پریشانی کا باعث ہے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں. یہ ناممکن بات ہے. مذہبی اختلافات، اگر ہمارے ملک میں شیعہ سنی دو مذہبی اختلافات ہیں تو یہ صدیوں سے قیامت تک رہیں گے. نہ یہ ممکن ہے کہ شیعہ سنی ہو جائیں، نہ یہ ممکن ہے کہ سنی شیعہ ہو جائیں. ہاں، فساد نہیں ہونا چاہیے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے ملک میں مسلمان اور عیسائی، مسلمان اور ہندو، مسلمان اور سکھ دوسرے مذاہب ہیں، اسی طرح مختلف المذاہب لوگ ہمارے ملک میں موجود ہیں اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. تو سوال ہے کہ شیعہ اور سنی آپس میں مذہبی اختلاف کے باوجود کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان میں لڑائی کے اسباب کیا ہیں؟ ان میں آج جو ایک دوسری طرف سے جارحیت پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب والا، میں آپ کی رولنگ کی جو ہے وہ اس کا احترام کرتے ہوئے میں نام نہیں لوں گا، لیکن حقائق بیان کرنے چاہیے تاکہ صحیح مرض کی تشخیص ہو سکے. ہمارے پڑوس ایک ملک میں اسلام کے نام پر، وہ انقلاب اسلام کا تھا یا نہیں تھا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا، اس انقلاب کو پاکستان میں بھی اس کی راہیں ہموار کرنے اور پاکستان میں بھی اسی انقلاب کے اثرات چھوڑنے کی کوشش کی گئی. اس کے نتیجے میں پاکستان میں اس پڑوسی ملک سے ایسا مواد، ایسا لٹریچر، ایسی کتابیں اور اس ملک کے ریڈیو اور ٹی وی نے ایسے پروگرام، ایسی تقاریر شائع کرنا شروع کی کہ جس سے یہاں پر جو عوام اور پوری دنیا میں جو عوام اہل سنت ہے اس کے جذبات بڑی شدت کے ساتھ مجروح ہوئے. اس ملک میں انقلاب لانے والی شخصیت نے اس ملک کے سرکاری پریس پر جو کتابیں شائع ہوئی وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ اس ملک کی انقلابی شخصیت کی اپنی تصنیف ہے، کشف اسرار اس کا نام ہے. یہ فوٹو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ کس کا ہے. یہ وہاں سے شائع ہو کر یہاں تقسیم ہو رہی ہیں. اخبار میں اشتہار ہوتا ہے، ہماری حکومت کے منسٹر باضابطہ جا کر افتتاح کرتے ہیں اور یہ کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں. کتاب کا نام آپ نوٹ کر لیجئے،
یہ کتاب یہاں عام تقسیم ہو رہی ہے، اس پر کوئی بیان نہیں ہے۔ کشف اسرار کتاب کا نام ہے، پڑوسی ملک سے چھپ کر آئی ہے۔ اس میں خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، حضرت خالد بن ولید اور اسی طرح جید صحابہ کرام کے خلاف بہت زیادہ بدزبانی اور بہت زیادہ بد کلامی کی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ کتاب اس ملک میں آتی رہے گی، یہاں کے عوام کے جذبات مجروح ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح جناب یہ دوسری کتاب بھی ہے، ولایت فقی، یہ بھی اسی شخصیت کی لکھی ہوئی ہے، وہیں سے آئی ہے۔ اس میں سارے انبیاء علیہ السلام کی توہین کی گئی، عقیدہ ختم نبوت کی نفی کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری 5,500 احادیث کے راوی ہیں، ان کو سنگین گالیاں دی گئی، گستاخی کی گئی۔ یہ کتاب ہے، یہ بھی ہمارے یہاں منسٹر جو تھے، یہ ان کی موجودگی میں یہ مفت تقسیم ہوئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے، یہ انہی کی ہے۔ انہوں نے اپنے مرنے سے چند روز پہلے یہ آخری وصیت نامہ لکھا تھا۔ یہ ہمارے ملک میں اردو میں شائع کی جا رہی ہے، اردو میں، یہ فارسی میں تھی، یہ اردو میں ہے۔ جن کتابوں میں سارے صحابہ کرام سے زیادہ سارے صحابہ کرام کی توہین کی گئی اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ آج کی جو ہماری قوم ہے یہ ان سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ کتاب، اس کا نام ہے صحیفہ انقلاب، یہ کتاب ہے جو تقسیم کی گئی۔ اسی طرح جناب اتنی بڑی بڑی کتابیں جن کا سائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1200 صفحات کی کتاب ہیں۔ اس کتاب کا نام حق الیقین ہے، یہ بھی اسی ملک سے شائع ہو کر آئی ہے، اور اس کتاب کے صفحات پر نہ قرآن مجید کو بخشا گیا ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو معاف کیا گیا ہے، نام لے لے کر اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کو وہ کچھ کہا گیا ہے معاذ اللہ جو آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کتاب حق الیقین ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی مفت تقسیم ہوئی ہے وہاں، کہ یہ کتاب میرے پاس، اس کا مصنف ہے ملا باقر مجلسی، وہ چونکہ مر گئے ہیں۔ یہ کتاب ہے جلاء العیون، یہ بھی اسی ملک سے آئی ہے۔ اس میں اتنے نشانات ہیں کہ یہ پرچیاں میں نے لگائی ہیں لیکن میں اسے نہیں پڑھتا۔ اسی طرح یہ کتاب بھی اسی ملک سے آئی ہے، اس کتاب کا نام ہے عین الحیات، یہ بھی مفت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کتاب میں بھی اتنی توہین ہے، یہ تو اس ملک کی بات ہے، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں۔ اب اس ملک کے جو ذمہ داران، سرکاری عہدیداران آتے ہیں، صدر ہوں یا دوسرے ہوں، ہمارے ملک کے بعض ادارے، نجی ادارے، پرائیویٹ ادارے، وہ انہیں اعزازیے دیتے ہیں، استقبالیے دیتے ہیں، اور ہم حکومت کی اس پالیسی سے بالکل متفق ہیں اور ہم تائید کرتے ہیں کسی غیر ملکی سرکاری مہمان کو یہاں نجی پرائیویٹ مذہبی اداروں میں مہمان بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ وہ یہاں آ کر نجی اداروں کے مہمان خصوصی بن کر ان کی سپورٹ کر کے ایسی موشگافیاں چھوڑ کر اپنے ملکوں میں واپس چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں مذہبی منافرتیں پھیلتی ہیں، ہمارے ملک میں مذہبی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے تمام ملک، کوئی بھی ملک ہو، کوئی اسلامی ملک ہو، کوئی غیر اسلامی ملک ہو، ہماری حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پابندی لگائے اور اسی طرح ساری جماعتوں کے اکاؤنٹ چیک کیے جائیں۔ جن مذہبی جماعتوں کو غیر ملکی رقوم مل رہی ہیں اور ان کو بینک بیلنس ان کے اندر، باقی 5 منٹ رہیں، 15 منٹ نہ جناب والا 1 بجے میری بات شروع ہوئی ہے، ابھی میرے 10 منٹ باقی ہیں اور 5 منٹ آپ نے خود گفتگو کی ہے، اس لیے 1:25 پر آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ میں گھڑی دیکھ رہا ہوں اور میں اس وقت آپ پھر طے کریں اپنی ٹائم، پھر آپ اس کے مطابق دیکھیں۔ آپ اپنے سیکرٹری سے پوچھ لیجئے، 1 بجے میں نے گفتگو شروع کی، 1:11 ہو رہے ہیں، میں پارلیمنٹ لیڈر ہوں، 20 منٹ میرے 11 منٹ میں سے میں نے 5 منٹ آپ کے ہو گئے، لہٰذا 1:25 میں ابھی اور آپ اور مولانا صاحب حقیقت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، آپ بولنے، آپ تو عالم ہیں۔ 1 منٹ آپ نے اور لے لیے میرا۔ تو جناب والا، یہ میں نے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو خون بہ رہا ہے، یہ جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منافرتیں کہاں سے پھیلی؟ یہ جذبات کہاں سے جو ہے وہ مجروح ہوئے؟ یہ ایک دوسرے کی دشمنیاں کہاں سے آئیں؟ اب یہ جو میں نے حوالے دیے ہیں اور آپ کے فرمان کے مطابق میں نے کوئی بات نہیں پڑھی، میں نے ایک پڑھی تھی
میں قسم خدا کی کھا کہتا ہوں اگر میں ایک حوالہ پڑھ دوں تو یہاں آگ لگ جائے. لیکن جو لوگ یہ بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو اگر آپ نہیں روکیں گے، ہماری حکومت نہیں روکے گی. اور میں یہ ان سب کے بارے میں صدر صاحب کو، وزیر اعظم کو اور ملک کے اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ موجود ہیں انہیں مطلع کر چکے ہیں، بار بار مطلع کر چکے ہیں، لیکن شاید ان کے بس میں نہیں ہے. شاید یہ ملک کسی اور ملک کی کالونی بن گیا ہے اور شاید دوسرے ملک اسے اپنے نجی ایک کارخانہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں ہمارے ملک کے اندر کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارے ملک کے اندر ہنگامہ اور فساد ہو. تو میں نے عرض کیا تھا جناب والا کہ لاہور میں ایک ادارہ ہے، آپ فرمایا تو میں اس کا نام بھی نہیں لیتا. اگر یہ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں ایک ادارہ ہے جس میں وہ غیر ملکی سرکاری مہمانوں کو اعزازیے دیے جاتے ہیں. اس ادارے نے اب تک 50 کتابیں شائع کی ہیں. یہ ایک کتاب اس ادارے کی میرے پاس ہے، سہم مسموم کے نام سے. یہ کتاب ہے، شاہ صاحب توجہ فرمائے ذرا. یہ کتاب ہے اور یہ کتاب قریباً 422 صفحات کی ہے. یہ ابھی میں دکھا رہا تھا. اس کتاب کے 428 صفحے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وائٹ پیپر شائع کیے گئے. 100 نمبر لگائے گئے ہیں. 100 نمبر لگا کر 100 گالیاں حضرت فاروق اعظم کو دی گئی ہیں. یہ کتاب ہے، صفحہ 428 سہم مسموم. یہ اس ادارے نے شائع کی ہے جس ادارے میں یہ غیر ملکی سرکاری مہمان آتے ہیں. 100 گالیاں اس کتاب میں نمبر لگا کر 1 2 3 اس طرح 100 گالیاں دی گئی ہیں. یہ بھی اسی ادارے نے شائع کی ہے، حقیقت فقہ حنفیہ. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کی ازواج مطہرات کو وہ ننگی ننگی گالیاں دی گئی ہیں کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. کسی عام انسان کے بارے میں بھی ایسی زبان درازی نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جناب والا کراچی میں ایک کتاب ہے، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اتنا بھیانک ہے کہ ٹائٹل کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھ کر معاذ اللہ نیچے ایک بہت برے جانور کی تشبیہ دی گئی ہے. وہ کراچی سے مسلسل کتابیں شائع کر رہا ہے. اس کتاب کا نام شیخ ثقیفہ ہے. اسی طرح اور کتابیں ہیں، یہ بھی اسی طرح لاہور سے شائع ہوئی ہے اسی ادارے سے. اس میں بھی اتنی غلیظ گالیاں دی گئی ہیں. اس وقت تک جو کتابیں ہمارے پاس ہیں، جو کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں، ان کی تعداد 500 سے زیادہ ہے. 500 سے زیادہ لکھنے والے 50 سے زیادہ مصنف ہیں، جن میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہے. وہ کتابیں بڑے بڑے اداروں سے شائع ہو کر جب مارکیٹ میں آتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رشدی نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ بھی یورپ میں بیٹھ کر لکھی تھی، تو پوری دنیا سراپا احتجاج ہو گئی تھی. میرا دعویٰ ہے کہ جو کچھ ان کتابوں میں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رشدی کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں ہے. رشدی کی کتاب میں اتنی غلاظت نہیں ہے جو غلاظت ان کتابوں میں ہے. اگر اس کی کتاب کے خلاف احتجاج کرنا، یہ سیاست، اس کی کتاب کے خلاف احتجاج کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ لڑائی کی پیدا کرنے کی بات نہیں ہے. تو کیا ان کتابوں کے خلاف احتجاج کرنا فرقہ واریت ہے؟ یہ احتجاج کرنا اس کا حق حاصل مسلمان کو نہیں ہے. لیکن ہوا کیا؟ اس کا راستہ روکنے کی بجائے اور ان لکھنے والوں کے زبانیں اور قلم توڑنے کی بجائے اور ان کے لیے مؤثر قانون بنانے کی بجائے، انہیں اٹھا کر جیلوں میں بند کرنے کی بجائے اور ایسی کتابوں پر بین کر کے ان کی نشر و اشاعت پر پابندی لگانے کی بجائے، ایسے پریس حکومت کی تحویل لینے کی بجائے آج ان کی ملکی سپورٹ بھی ہو رہی ہے، غیر ملکی طور پر بھی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور جب بھی کسی حکومت نے ان کے خلاف احتجاج کیا ہے تو الٹا اس حکومت کو معذرت کرنی پڑی کہ سر ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ آپ جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، ہم ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. یہ لاڈلے بیٹے بنا کر پالے جا رہے ہیں اور لاڈلے بیٹوں کی طرح انہیں پروان چڑھایا جا رہا ہے. جب آپ سانپ کو دودھ پلائیں گے، جب اپنے ملک میں رشدی پالیں گے، جب آپ کے ملک میں راجپال پیدا ہوں گے تو پھر غازی علم الدین بھی پیدا ہوں گے جو ان راجپالوں کو کیفر و کردار تک پہنچائیں گے. پھر اس ملک میں غیرت و حمیت کے متوالے بھی میدان میں آئیں گے جو اپنی جان دے دیں گے مگر اس کفر کو پھیلنے پھولنے کا موقع نہیں دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ مذہبی مسئلہ بڑا حساس ہوتا ہے. یہاں تو عام آدمی کی عزت جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے. ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ سپیکر صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ کے خلاف یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے.
آپ کے خلاف، میرے خلاف، ہم چھوٹی چھوٹی قضیے، یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری ذات، ہماری ایک ذات تو کیا، ہماری کروڑوں جانیں اور لاکھوں جانیں ان مقدس شخصیات کے پاؤں کی خاک پہ قربان ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں یہ بکواسات کی جاتی ہے اور یہ غلاظت کی جاتی ہے. سب سے پہلے اس کا راستہ روکنا چاہیے، لیکن کوئی اس کے لیے نہیں آ رہا. اس طرف تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یہ بات کہاں سنائے، آپ سننے کے لیے تیار نہیں. جناب والا، اب میری تجاویز ہے، میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں. میری تجاویز ہے کہ ملک میں جو مذہبی فسادات ہیں انہیں ختم کیسے کیا جائے. پہلی میری تجویز یہ ہے کہ ملک میں اس وقت مذہبی عنوان پر دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں. ایک جماعت کو لوگ سپاہ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں جس کا میں ذمہ دار ہوں، ایک جماعت کو لوگ تحریک جعفریہ کے نام سے جانتے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کے سینکڑوں آدمی قتل کر دیے. سب سے پہلے، وہ تو نجی ہے، سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے ہم رضاکارانہ طور پر اپنے ایم این اے ہونے کے باوجود، اپنی جماعت کے ذمہ دار ہونے کے باوجود، میں رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو، اپنی قیادت کو حکومت کی تحویل میں دینے کے لیے تیار ہوں. وہ ہمیں پکڑے، ہمیں اپنی تحویل میں لے کر ہماری تحقیقات کرے، ہمارے بینک اکاؤنٹ چیک کرے، ہماری جماعت کی آمدن چیک کرے، اور جو الزامات ہمارے اوپر ہمارے فریق مخالف نے لگائے ہیں ہم سب الزامات کے بارے میں اپنی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں. لیکن حکومت اسی طرح دوسرے طبقے کے ذمہ داروں کو بھی گرفتار کرے. وہ اگر وہ بھی رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دیں تو وہ بھی جو الزامات ہمارے ہیں، ہمارے الزامات کارکنوں کے قتل کے ہوں، یا ہمارے الزامات غیر ملکی مداخلت کے ہوں، یا ہمارے الزامات ان کتابوں کے بارے میں ہوں، آپ ان سے پوچھ گچھ کی جائے تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ کسی کی جو ہے وہ دم چھلا نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ ایک خود مختار اور مضبوط گورنمنٹ ہے، اور پھر اس سے پتہ چل جائے گا. لیکن میں آج کہتا ہوں کہ میں تو رضاکارانہ طور پر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. آپ ان کی گرفتاری کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی قوتیں اور ملک ہیں کہ آپ اگر ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں گے تو فوراً آپ شرمندگی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیں گے. وہ دندنا. دوسری میری تجویز یہ ہے جناب والا، دونوں طرف سے سینکڑوں قتل کے مقدمات ہیں. قتل کے مقدمات میں 302 میں جو ملزمان نامزد کیے گئے ہیں ان ملزمان کے بارے میں دونوں جماعتوں کو کہا جائے یہ ملزمان کی فہرست ہے، آپ ان ملزمان کو حکومت کی تحویل میں دیں. جو ملک کا وفادار ہوگا، جو محب وطن جماعت ہوگی، وہ جو حکومت آدمی طلب کرے گی حکومت کے ہاتھ میں دے گی. اگر فریق مخالف اس بات کے لیے تیار ہو، میں اسمبلی میں شورٹی دیتا ہوں جو میرا کارکن، میرا عہدیدار حکومت کو کسی مقدمے میں مطلوب ہے، میں رضاکارانہ طور پر اس کو حکومت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں. جناب والا، تیسری میری تجویز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دونوں جماعتوں کے ذمہ داران کو بٹھا کر یہ بات طے کی جائے کہ بھئی آپ بھی اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم بھی اہل بیت کو مانتے ہیں. صاحب آپ یہ بتلائیں کہ اگر کوئی آپ کے مذہب کی مقدس شخصیات کی توہین کرے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. ہم سے پوچھیں کہ ہمارے مذہبی مقدس افراد کی کوئی توہین کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. جن سزاؤں پر ہم اتفاق کر لیں حکومت ان سزاؤں کو یہاں سے قانون کی شکل دلوائے تاکہ کوئی نہ ان کے مقدس افراد کی گستاخی کر سکے نہ ہماری مقدس شخصیات کی گستاخی کر سکے، اور یہ گستاخی کا دروازہ مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ بند ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں، میری گھڑی کی طرف نظر ہے جناب والا. جناب محترم، میری آپ سے التماس ہے کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی نکات ہیں جن پر اتفاق کیے بغیر اس ملک میں مذہبی فسادات کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، اور یہ فسادات دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ پھوڑا ناسور کی شکل اختیار کرتا چلا جائے گا. اور اب آپ نے دیکھا، میں یہ بھی آج یہ تجویز پیش کروں گا حکومت سے کہ کراچی میں حکومت ساری مساجد کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے. اگر خانہ خدا میں کوئی آدمی تراویح میں قرآن نہیں سن سکتا، اگر مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر مسجدوں میں بھی امن نہیں ہے،
تو پھر امن کہاں ملے گا؟ مسجد تو جائے امن تھی، امن کی پناہ گاہ تھی، آج مسجدوں کو بھی بد امنی میں تبدیل کر کے وہاں گولیوں کی جو ہے وہ بچھاڑ کر دی جاتی ہے، اور خاص طور پر تبلیغی جماعت کی مسجدیں جو بیچارے کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ تبلیغی جماعت بیچارے یا جو ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، یہ بیچارے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے افراد، ان کو مساجد، ان کی جماعتوں پر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر اتنی لا قانونیت ہو رہی ہے، کوئی ایک ملزم بھی گرفتار نہیں ہو رہا، کوئی ایک بھی اریسٹ نہیں کیا جا رہا، کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا۔ مولانا صاحب اب اس کو کنکلوڈ کیجیے۔ شکریہ جناب۔ ویسے ابھی اذان ہونے والی ہے 5 منٹ کے بعد، تو آپ کسی اور کو ٹائم دیں گے؟ میں 2-4 تجاویز پیش کر دیتا ہوں۔ جی میں بلاتا ہوں، وہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا تو جناب والا کریں گے، لیکن ابھی جناب افضل خان صاحب، ٹھیک ہے جناب جی وہ بولیں گے۔ تو جناب والا میں آپ کی وساطت سے حکومت سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ایوان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، وہ با اختیار کمیٹی ہو جیسے سینٹ میں بنائی گئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، سینٹ میں بنائی گئی ہے، اس ایوان کی ایک کمیٹی ہو، اسے کہیں وہ کمیٹی دونوں طبقوں کے ذمہ داروں کو بلائے اور ان سے کہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال پرانے اختلافات کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں۔ وہ کمیٹی دونوں کی بات سنیں، جس نتیجے پر وہ کمیٹی پہنچے، جو رپورٹ وہ کمیٹی حکومت کو دے، ہم منوان اس رپورٹ کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جناب والا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور آج میں ریکارڈ پر یہ بات لا رہا ہوں، کل میں نے بتلایا تھا کہ جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، میرے 2 باڈی گارڈ شہید ہوئے اور مقابلے میں وہ بھی زخمی ہوئے۔ 302 میں نامزد ملزم ہیں، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں پکڑنے والا۔ ایک تو وہ ہیں جن کا علم نہیں، کراچی میں تو چلو ملزمان کا علم نہیں، ایک آپ جانتے ہیں نامزد ملزمان ہیں، وہ خود زخمی ہوئے ہیں مقابلے میں، اور وہ کہتے ہیں آؤ ہم نے یہ کام کیا ہے، وہ اقراری ملزم بھی ہیں، لیکن حکومتیں انہیں گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جناب والا جب اس قدر بے حسی ہوگی، تو پھر اس قدر بے بسی ہوگی، تو پھر ملزمان کے حوصلے تو اور بلند ہوں گے، پھر تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ جو کچھ کرنا چاہیں گے وہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس لیے میری التماس ہے کہ اس کمیٹی کے سامنے ہم بھی حقائق پیش کرتے ہیں، وہ بھی حقائق پیش کریں، اور حکومت کمیٹی اگر محسوس کرے کہ ملک میں قانون سازی کی ضرورت ہے تو قانون سازی کی جائے، غیر ملکی مداخلت کا دروازہ بند کیا جائے، غیر ملکی اثرات جو پاکستان میں برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا راستہ روکا جائے، اور ان کو بتلایا جائے کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ جناب والا میں آدھے منٹ میں اپنی آخری بات آج میں کہہ رہا ہوں، میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں پنجاب کی ایک اہم شخصیت، اس نے یہ آرڈر کیا ہے کہ بعض وعدہ معاف گواہ بنائے جائیں، جو جیلوں میں ہمارے کارکن بند ہیں انہیں کہا جا رہا ہے ہم آپ کو باعزت بری کرتے ہیں، آپ وعدہ معاف گواہ بنیں کہ اعظم طارق نے ہمیں کہا تھا، ہمیں اسلحہ دیا تھا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا جائے، تاکہ ہم وعدہ معاف گواہ کی گواہی کی بنیاد پر اعظم طارق کے ساتھ وہی حشر کریں جو بھٹو کے ساتھ کیا گیا۔ میں آج فورم پہ یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اعظم طارق پر ایک پیسے کا نہ الزام مالی طور پہ ثابت کر سکتی ہے، اور نہ اسی طرح پر ایک اشارہ بھی میرا ثابت کر سکتی ہے، لیکن میں انہیں بتلاؤں گا کہ یہ نہ بھٹو کا مقدمہ ہے، نہ سپاہی صحابہ پیپل پارٹی ہے۔ افضل خان صاحب، افضل خان صاحب، مولانا صاحب تشریف رکھیں۔ افضل خان صاحب، شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔